ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة وقال صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابين مثل النکاح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ فروز مولانا قاری محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم اور ذمہ دار مدرسہ حضرت قاری عادل صاحب دامت برکاتہم اور پردے کے پیچھے بیٹھی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں حضرت قاری عادل صاحب سے درخواست کروں گا کہ مستورات میں اپنی کوئی نگراں مقرر فرمائیں تاکہ وہ بات توجہ سے سنیں اور باتیں نہ کریں. یہ جو شور ہو رہا ہے یہ بند ہو رہا ہے. میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور حضرت والا کی قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہوتے رہیں. اور یہاں جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اندر اپنی ایک نگراں مقررہ کر لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھے سے حضرت کی آواز آ سکیں. یہ جو شور و شرابہ ہے اسے کم کر دیں، یہ نہ کریں. محترم سامعین اور مائیں بہنیں، اس وقت جو گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ گفتگو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن اصل وہ مضمون اور وہ حکم اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں.
یہ خاص عنوان جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی، وہ اہم موضوع اور اہم عنوان نکاح کا عنوان ہے۔ نکاح کی بات اور نکاح کا مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح اسلامی معاشرے میں ایک اہم اور ایک افضل عنوان ہے۔ نکاح محض معاشرت نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت بھی ہے۔ نکاح کے اندر دونوں پہلو رکھے ہیں اللہ رب العزت نے۔ نکاح ایک معاشرت بھی ہے اور نکاح عبادت بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کو خاص طور سے اور پوری انسانیت کو عام طور سے اس ازدواجی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے اور نکاح کی نوبت آتی ہے۔ جب دو بچے جوان ہو جاتے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو پھر ان کو ازدواجی رشتے میں، نکاح کے رشتے میں جوڑا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی بہت اہم، بہت قیمتی اور بہت نازک سفر ہوتا ہے۔ نکاح کا رشتہ انتہائی ضعیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں کو اس کی بہت زیادہ رعایت کرنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو مخالف صنف، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یہ دونوں آپس میں نکاح کے رشتے میں جڑتے ہیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ نکاح واقعتاً بہت قیمتی شے ہے، نکاح بہت ہی افضل شے ہے، نکاح شریعت کا ایک اہم حکم ہے اور اس کے مختلف مراحل شریعت نے بیان کیے ہیں۔ نکاح ایک موقع پر فرض ہو جاتا ہے، کبھی نکاح فرض نہیں تو واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح بعض لوگوں اور حالات کے اعتبار سے نکاح کا حکم سنت مؤکدہ کا ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کا حکم استحبابی بھی ہوتا ہے۔ یہ مختلف درجات ہیں حالات کے اعتبار سے۔ حالات کے اعتبار سے شریعت نے یہ مراتب بیان کیے ہیں۔ بسا اوقات کسی انسان کے لیے نکاح کرنا فرض نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ تو نکاح کرنا اہم فریضہ ہے، عبادت ہے، نکاح کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن نکاح کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی میں جو قدم مرد کا اٹھتا ہے، جو قدم بیوی کا اٹھتا ہے، ان دونوں کو اپنے قدم بہت احتیاط سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو کھولنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یوں ہی کیف متفق جو زبان پر آئے بول دیا جائے، جیسے چاہیں ہم اس زندگی کو آگے بڑھائیں، ایسا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا ہوگا۔ مرد کو بھی بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے اور عورت کو بھی بہت سوچ سمجھ کر کے چلنا ہے۔ عورت کو بھی اس رشتے کا پورا خیال رکھنا ہے
مرد کو بھی اس رشتے کی پوری رعایت کرنی ہے، کیونکہ یہ رشتہ صرف ایک لفظ سے جڑ جاتا ہے اور ایک لفظ سے یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا نازک رشتہ ہے یہ۔ ایک جوان بچہ، جوان بچی آپس میں نکاح جوڑتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں۔ ایک یوں کہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، دوسرا قبول کر لیتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا ہے، بس یہ رشتہ قائم ہو گیا، نکاح ہو گیا ہے، یہ دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں، یہ دونوں شوہر اور بیوی بن گئے ہیں۔ اب ان کی زندگی کا ایک دوسرا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ان دو الفاظ سے جو رشتہ قائم ہوا ہے یہ بہت نازک رشتہ ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اسے کسی دیوار کی طرح مضبوط سمجھیں کہ دھکے مارنے سے دیوار گرتی نہیں ہے۔ نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا میرے بھائیوں، ہاں اس میں رفتہ رفتہ استحکام آتا ہے، لیکن وہ بہت نازک ڈور کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈور کو آپ آسانی سے توڑ سکتے ہیں، اسی طرح نکاح کا رشتہ بھی بہت آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، اور ایک لفظ طلاق سے یہ نکاح ختم ہو جایا کرتا ہے، اور اچھی خاصی خوشگوار زندگی، میاں بیوی کی بہت عمدہ زندگی اور میاں بیوی کا یہ عمدہ رشتہ آن کی آن میں ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ نکاح کی فضیلت کا اندازہ اور نکاح کی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم علیہ السلام کے اس فرمان سے ہو جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری عادت ہے۔ ہر نبی نے نکاح کیا ہے، انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی بیویاں رکھی ہیں، بیویوں سے نکاح کیا ہے، بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انبیاء کی اولادیں ہوئی ہیں، انبیاء رشتہ ازدواج میں منسلک رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے نکاح کیا ہے، ہر نبی نے شادیاں کی ہیں اور ان سے اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ رشتہ ازدواج اللہ نے انبیاء کو بھی عطا فرمایا، بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے ہمیں نکاح کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور پیغمبر نے بتلا دیا ہے نکاح میری سنت ہے، اور سنت پیاری سنت اللہ کے نبی کی سنت، اس سے ہمیں محبت اور تعلق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ لہذا نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقے سے بھی محبت ہو، تبھی ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں، تبھی ہم صحیح معنی میں مومن ہیں۔ تو نکاح پیغمبر فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ دوسرے مقام پر پیغمبر نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لیکن میری سنت سے جو اعراض کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کے وقت میں امام صاحب، خطیب صاحب، نکاح کرانے والے مولانا صاحب یہ روایتیں پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، النکاح من سنتی، یہ روایت پڑھی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ اس روایت میں آقا نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، مجھ سے رشتہ نہیں ہے، وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اس بات پر دھیان دو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مرد کو بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بیوی کی نعمت سے نوازا ہے، عورت کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو شوہر کی نعمت سے نوازا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر بہت اہم نعمت ہے، شوہر کے لیے بیوی بہت اہم نعمت ہے۔ ہر ایک کو ایک کا مقام سمجھنا چاہیے، شوہر بیوی کی اہمیت کو سمجھے اور بیوی شوہر کی اہمیت کو سمجھے، تب یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے
اس رشتے کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے اور یہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ آخر عمر تک چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اس رشتے کے اندر ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم بڑی چوک کا شکار ہیں، بڑی خطا میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ تو شوہر بیوی کی اہمیت کو جانتا ہے، نہ بیوی شوہر کی اہمیت کو جانتی ہے۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے خطائیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے غلطیوں کے انبار ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جہالت ہے، نادانی ہے، انجانا پن ہے۔ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم شریعت نہیں پڑھتے، ہم سیرت پاک کو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ہم نہیں دیکھتے۔ قرآن نے ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے، قرآن نے ہماری اس موقع پر کیا رہبری فرمائی ہے، آقا کی سیرت ہمیں کیا درس دے رہی ہے، کیا سبق دے رہی ہے، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، آقا کی سیرت کو پڑھیں گے، اسے سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس نازک رشتے کو ہمیں کیسے آگے بڑھانا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے چلانا ہے۔ ظاہر ہے مرد کی ساکھ الگ ہے، عورت کی بناوٹ الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے، دونوں کے مزاج ایک ہو نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے دو صنفیں بنائی ہیں، دو قسمیں بنائی ہیں۔ مرد الگ صنف ہے، عورت کی صنف الگ ہے۔ اللہ نے مرد کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں وہ عورت میں نہیں ہوتی ہیں، جو عورت میں پائی جاتی ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ دونوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے۔ اختلاف پایا جائے گا، فطری چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ہم اسے بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے، ہم اسے بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے۔ آج بگاڑ اسی میں ہے کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کا مزاج میرے مزاج سے مل جائے، بیوی چاہتی ہے شوہر کا مزاج میرے مزاج سے مل جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں، یہ بے جا ہم کوشش کر رہے ہیں، بے سود کوشش کر رہے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے انسان کیسے اس کو بدل سکتا ہے، انسان کیسے اس کو پلٹ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو مرد کی الگ بناوٹ میں دیا ہے اور عورت کو الگ بنایا ہے۔ مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے۔ مرد عورت کے مزاج کو برداشت کرے، عورت مرد کے مزاج کو برداشت کرے، دونوں حلم اور برداشت، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مختلف مزاج والے ہیں، اونچ نیچ آ جاتی ہے، کبھی کبھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بات بیوی کہتی ہے، کوئی بات شوہر کہتا ہے، مگر وہ بات جو بیوی نے کہی ہے شوہر کے مزاج کے خلاف ہے، جو کام بیوی نے کیا شوہر کے مزاج کے خلاف ہے۔ کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، جو بات شوہر کہتا ہے بیوی کے مزاج کے خلاف جاتی ہے، جو کام شوہر کرتا ہے بیوی کے مزاج کے خلاف جا رہی ہے۔ اب یہاں پر دونوں کو سمجھنا چاہیے، مرد کو یہ خیال کرنا چاہیے بیوی نے جو بات کہی ہے اپنے مزاج کے مطابق کہی ہے، اپنی فطرت کے مطابق کہی ہے، اس کی فطرت میں یہی صحیح ہے، لیکن میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اب یہ چاہے کہ میں اپنے مزاج کو عورت کے مزاج پر غالب کروں، اپنی فطرت کو عورت کی فطرت پر غلبہ دے دوں، یہ درست نہیں ہے۔ عورت چاہے کہ شوہر میرے مزاج کے مطابق رہے، میں جیسا چاہوں ویسا ہی میرا شوہر چاہے، میں جو کہوں وہی شوہر کہے، میں جو کرنا چاہوں وہی شوہر کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں عورت کو اپنے مزاج کو دبانا ہوگا، مرد بھی اپنے مزاج کو دبائے، عورت بھی اپنے مزاج کو دبائے، قوت برداشت سے کام لیں، اس لیے کہ مزاج مختلف ہیں، اختلاف تو ہوگا ہی، فطری چیز ہے یہ۔ دونوں کا مزاج ایک ہے ہی نہیں، اللہ نے دونوں کو ایک مزاج کا بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے دونوں کی بناوٹ کو الگ الگ کر دیا ہے۔ جب الگ الگ دو مختلف چیز
چیزیں آپس میں ایک ساتھ رہتی ہیں تو اونچ نیچ آتی ہے، کبھی کبھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسے موقع پر شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں شریعت کے حکم کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں میری مائیں بہنیں، اپنے کانوں کو ذرا کھولیں اور شریعت کا حکم سنیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ماؤں بہنوں کو اپنے دماغ کو حاضر کرنا چاہیے، قرآن کا حکم سننا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عورتیں دھیان سے سنیں، نوجوان بیٹیاں دھیان سے سنیں، کل انہیں رشتہ ازدواج میں جڑنا ہے، شوہروں کی بیویاں بننا ہے، انہیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ عورتوں کو اس حکم پر جھکنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کہے وہ ہمیں ماننا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اس پر چلنا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو اس حکم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے، میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں کے نگراں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے عورت مرد کی نگرانی میں زندگی گزارے گی۔ کیوں؟ اللہ نے آگے بیان کیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں قوی بنایا ہے، با عظمت بنایا ہے، عورت کو اللہ نے اس کے مقابلے میں نازک بنایا ہے، کمزور بنایا ہے۔ تو مردوں کو وہ کام دیے گئے ہیں کہ وہ عورتوں کی ضرورتیں پورا کریں۔ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نکاح کے وقت عورت سے نکاح کرتے ہیں، مہر کا بار اٹھاتے ہیں، مہر کی ادائیگی مردوں پر لازم کی گئی ہے، عورتوں پر نہیں۔ عورت کے لیے مہر میں مال متعین کیا گیا ہے، یہ مال کون دے گا؟ مرد خرچ کرے گا۔ نکاح کے بعد عورت کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ شوہر برداشت کرے گا۔ شوہر کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، شوہر کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچ برداشت کریں، ان کے لباس کا انتظام کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں، ان کے جو ہے شب و روز گزارنے کے اسباب فراہم کریں۔ بیویوں کے لیے رعایت کرنا مردوں پر لازم کیا گیا ہے۔ تو یہاں چونکہ مردوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بیویوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اس لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، مردوں کو عورتوں کے لیے رئیس بنا دیا ہے، مردوں کو عورتوں کا نگراں بنا دیا ہے۔ قرآن اس کو بیان فرماتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، دونوں پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد اپنی اس سرداری کا، مرد اپنی اس نگرانی کا اور اپنی اس فوقیت کا غلط استعمال کرے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر کبھی کبھی بیوی سے کوئی چوک ہو جائے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی خطا ہو جائے، عورت ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، کبھی زبان سے غلط لفظ بول دیتی ہے، کبھی کوئی عمل غلط کر دیتی ہے، کبھی شوہر کے مزاج کے خلاف غلط قدم اٹھاتی ہے، تو شوہر کو ایسے موقع پر برداشت کرنا چاہیے۔ اور الرجال قوامون علی النساء کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ جب چاہو عورتوں کی غلطی کو لے کر ان کے اوپر پل پڑو اور لٹ اٹھاؤ اور فوراً ان کی زبردست پٹائی کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ مردوں کو یہاں پر اپنی قوت برداشت سے کام لینا پڑے گا، بلکہ یہاں ایک اصول بتایا گیا ہے، ایک طرز بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ اور ایک اسلوب بتلایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کوئی تمہاری پریشانی کا سبب بن جائے، کسی طریقے سے بیوی کے اندر زیادہ جو ہے بدتمیزی آ رہی ہے،
मिजाज उसका अच्छा नहीं है, वो शोहर की बात पर तहकीर करती है, शोहर की तजलील करती है, शोहर को नीचा दिखाती है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करती है, इज्जत नहीं करती है, शोहर का एहसान नहीं मानती, शोहर को शोहर का दर्जा नहीं देती है, बल्कि वो बदतमीजी पर उतर आती है, बदअखलाकी का किरदार पेश करती है, न शरीयत का लिहाज कर रही है, ना ही मुआशरे का लिहाज कर रही है, ना ही अपने शोहर को किसी तरह इज्जत दे रही है। ऐसे मौके पर कुरान ने कहा है कि मर्दों को चाहिए कि पहली मर्तबा उन्हें समझाएं, वाइज़ूहुन्ना, उन्हें नसीहत करें, उन्हें समझाएं, मारना नहीं, समझाओ उनको, उन्हें बताओ, अल्लाह का हुक्म सुनाओ, रसूल की सीरत सुनाओ, पैगंबर का तरीका बतलाओ। अगर समझदार होगी, दीन उसकी फितरत में होगा, सही अकल होगी उसके पास, उसके मिजाज के अंदर संजीदगी होगी, तो वो कुरान का हुक्म सुनेगी, रसूलुल्लाह का हुक्म सुनेगी, सीरत पाक को सुनेगी, शरीयत को सुनेगी, सुन करके अपनी गलती पर नादिम हो जाएगी और अपनी गलती छोड़ देगी, नसीहत का उस पर असर होगा। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को ये कुरान दिया गया, तो कुरान में ये आयत नाजिल की गई है, वाइज़ूहुन्ना, पहली मर्तबा शोहर उन्हें समझाएं, तंबीह करें, ऐसा ना करो, ये करना गलत है, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता। बीवी को अच्छी तरह से, प्यार से, मोहब्बत से उसके नफे नुकसान बता करके, ऐसा करोगी तो नुकसान होगा, ऐसा करोगी तो नफा होगा, समझाए उसको, उसकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर अब भी ना माने, अब भी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ है, तो दूसरा तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, वहजुरूहुन्ना, अल्लाह ने फरमाया जब औरत पर नसीहत कारगर ना हो, जब औरत तुम्हारी बात न मानती हो, तुम्हारी नसीहत पर कान न धरती हो, और फिर भी वो अपनी बदकिरदारी पेश कर रही है, तब भी वो अपनी बदअखलाकी से पेश आती है, शोहर की तजलील अब भी कर रही है, शोहर के साथ अब भी बदसलूकी से पेश आ रही है, तो अल्लाह ने फरमाया वहजुरूहुन्ना, अब तुम उनसे अपने बिस्तरों को अलग कर लो, उनसे बातचीत बंद कर दो। ये अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया है, बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया, कमरा अलग करने का हुक्म नहीं दिया। कमरा वही रखना है, बिस्तर अलग करना है, उनके पास रहना बंद कर दो, उनके साथ लेटना सोना बंद कर दो। ये जब समझदार होगी तो अपनी समझ बूझ की वजह से बेचैन होगी, परेशान होगी और शोहर को मनाएगी, या शोहर को अपनी गलती का एहसास, बता औकात शोहर गलती करता है तो शोहर को अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो दोनों में बातचीत हो जाएगी, फिर मिल बैठ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लेंगे। तो दूसरा तरीका बतलाया है, पहले नसीहत करो, और अगर नसीहत काम न दे तो बिस्तर अलग कर दो, उनसे अलग हो जाओ। अगर अब भी औरत की अकल में बात न आए, नसीहत का भी कोई असर नहीं, शोहर की जुदाई का भी कोई असर नहीं, शोहर के जुदा हो जाने का कोई असर उस पर नहीं होता है, अब भी वो अपने गलत रविश पर बाकी है, अब भी अपने गलत तरीके पर चल रही है, अब भी अपनी बदसलूकी पर लगी हुई है, अभी भी वो अपनी बदअखलाकियों से बाज नहीं आती है, अभी भी वो शोहर के माल में खुर्द बुर्द करने से बाज नहीं आती, शोहर के माल की हिफाजत नहीं करती, शोहर के घर को अच्छी तरह नहीं चलाती, ये बात उसके ऊपर किसी भी तरह कारगर नहीं है, तो तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़रिबूहुन्ना, अब पिटाई भी हो सकती है। तीसरे नंबर पर है पिटाई। पहले नसीहत करो, नसीहत कारगर हो जाए, दूसरा तरीका नहीं, और अगर नसीहत का असर ना हो तो दूसरा तरीका इख्तियार करो, बिस्तर अलग कर दो, उनसे जुदा हो जाओ, और अगर ये कारगर हो जाए तो तीसरा तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर दूसरा तरीका भी कारगर नहीं होता है, अब भी नाकामी है, अब भी वो अपने रविश पर बाकी है, तो अब तीसरा तरीका पिटाई है। अव्वल पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बीवियों को मारने से शोहरों को मना कर दिया था और सख्ती से मना किया, लेकिन बाद सहाबा ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपने जब से बीवियों को मारने के लिए मना किया है, बीवियां शोहरों के सर पर बैठ गई हैं,
اور شوہروں کے اوپر چڑھ آئی ہیں، اب وہ شوہروں کو عزت نہیں دے رہی ہیں، تو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا طبیعت تو میری نہیں چاہتی کہ عورتوں کو مارا جائے، عورتوں کی پٹائی کی جائے، بیویوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، ان کے ساتھ دست درازی کی جائے، ان کے اوپر جو ہے ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھائی جائیں، ان کو مارا پیٹا جائے، میری طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہی ہے، اللہ کی منشا کچھ اور ہی ہے، اللہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں، اللہ کچھ اور ہی فرماتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا تھا ایسا نہ ہو، مگر میرا چاہا ہوا نہیں ہو سکتا، ہوگا وہ جو اللہ چاہتے ہیں، ہوگا وہ جو اللہ کرتے ہیں، لہذا اللہ نے آیت میں نازل فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ نہیں مانتی، نصیحت کا اس پر اثر نہیں، اس کے اوپر جدائی کا کوئی اثر نہیں، تو اب اس کی پٹائی کی جائے گی، پٹائی کی جائے گی۔ آقا نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر پٹائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ توڑ دیا جائے، پیر توڑ دیا جائے، ہڈیاں توڑ دی جائیں، بدن پر نشان پڑ جائیں، ایسی پٹائی کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ایسی پٹائی کی اجازت ہے کہ اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا ہے، اس لیے ایسی پٹائی کی جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ہڈی میں ضرب پیدا نہ ہو، اس طرح کی پٹائی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ تینوں طریقے بھی کارگر نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ اگر نصیحت سے کام چل جائے تو چلا لو، اب دوسرا طریقہ اختیار نہیں کرنا، اور اگر نصیحت کام کرنا ہو تو پھر ان سے الگ ہو جاؤ، اس پر کام ہو جائے تو تیسرا طریقہ اختیار نہ کرو، لیکن اگر یہ کارگر نہ ہو تو اب تیسرے طریقے پر آؤ، اور وہ مار پیٹ کا طریقہ ہے، یہ کارگر ہو جائے تو اب چوتھا راستہ اختیار نہ کرو، اب کوئی بہانہ تلاش مت کرو عورتوں کے لیے ظلم و زیادتی کا، کوئی چوتھا راستہ اختیار نہ کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس اگر وہ تمہاری مطیع بن جائے، تمہاری اطاعت کرنے والی ہو جائے، تمہاری بات ماننے والی ہو جائے، تمہاری اطاعت شعار ہو جائے، تمہاری بیویاں اچھی ہو جائے، تمہاری بیویاں اپنی غلطی سے دور ہو جائے، اپنی طبیعت کو درست کر لیں، اپنی زبان کو درست کر لیں، گھر کی نگرانی کرنے لگے، بچوں کی صحیح تربیت پر آ جائیں، گھر والوں کو احترام دینے لگے، تو اب شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے اوپر کوئی زیادتی کا طریقہ اختیار نہ کریں، کوئی چوتھا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ آپ بیویوں کو عزت دیں، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، بیویوں کو بیویوں کا مقام دیں، بیویوں کو گھر کی نگرانی اور ذمہ داری پر ان کا احسان مانیں، بیویوں کو عزت دے کر انہیں اپنی چاہت کا تحفہ بنائیں اور انہیں محبتیں دیں، اور بتائیں کہ بیویاں ہماری ضرورت ہیں، بیویاں ہماری چاہت ہیں، قرآن نے ان کو ہمارے لیے ضرورت بنایا ہے، چاہت بنایا ہے، اللہ نے انہیں شوہر کے لیے قیمتی تحفہ بنایا ہے، اب شوہر کو اس کی قدر کرنی چاہیے، شوہر کو اس کی عزت کرنی چاہیے، شوہر کو اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ضرورتیں بھی محدود ہیں میرے بھائیوں، بیوی کو ایسی ضرورت اور ایسی چاہت کا اظہار ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو شوہر کی طاقت میں نہ ہو، جو شوہر کی بس میں نہ ہو، شوہر کی مالی طاقت سے باہر ہو، ایسی آرزو بیوی نہ کرے۔ بیوی ایسی ضرورت پیش کرے، ایسی آرزو، ایسی چاہت پیش کرے کہ اس کا شوہر آسانی سے اسے پورا کر سکتا ہو، ایسی چاہت پیش کرے۔ اب بازار میں سوٹ تو بک رہا ہے 5000 کا، شوہر بیچارے کے پاس 2000 روپے ہیں، بیوی چاہتی ہے کہ 5000 والا سوٹ مجھے پہنایا جائے، یہ غلط ہے۔ بیوی اس موقع پر ناسمجھی کا ثبوت پیش کر رہی ہے، بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی رعایت کرے، اپنے شوہر کے بارے میں سوچے، میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ 5000 کا سوٹ مجھے پہنا سکے، اس کی آمدنی کم ہے، لہذا اس کی آمد اور اس کی مالیت کے اعتبار سے ہی مطالبہ کرے جسے وہ برداشت کر سکے۔ یہ سمجھداری ہے، یہ سنجیدگی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ گھر چلانے والی بات ہے، یہ گھر سنبھالنے والی بات ہے۔ اگر بیوی ایسا نہیں کرتی ہے، ناسمجھی ہے، سنجیدگی نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ گھر چلانا نہیں چاہتی ہے، وہ گھر کو اجاڑنا چاہتی ہے، گھر بسانا نہیں
समझदार नहीं हैं। समझदारी तो यह है अपने शोहर की रियायत करे, शोहर में समझदारी यह है बीवी की रियायत करे, अपनी बिसात अपनी वुसअत के मुताबिक बीवी बच्चों का खर्च लाए और उन पर खर्च करे और उनकी जरूरतें पूरा करे। मेरे भाइयों, ये जिंदगी हमें सहाबा की जिंदगी में देखना चाहिए, किस किस तरीके से सहाबा जिंदगी गुजारते हैं। हमारी माँ बहनों को हजरत फातिमा की जिंदगी से सबक लेना चाहिए, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी से सबक लेना चाहिए, आयशा सिद्दीक़ा की जिंदगी से सबक लेना चाहिए, हजरत फातिमा पैगंबर की चहीती बेटी, लाडली बेटी, सबसे उम्दा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाहने वाली और हुजूर भी आपको सबसे ज्यादा चाहते हजरत फातिमा आपकी लाडली बेटी है। निकाह किससे किया? हजरत अली से किया। हजरत अली भी आपके चहीते दामाद हैं, चहीते दामाद हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस चहीते दामाद, चहीती बेटी की जिंदगी को देखो, कितनी कितनी मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा हजरत फातिमा ने आकर के दरख्वास्त की, गज़वे से तशरीफ लाए, पता हुई सबको गुलाम दिए जा रहे हैं, बातियां दी जा रही हैं, सहाबा आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, सहाबियात आ रही हैं, लेकर के जा रही हैं। हजरत फातिमा ने सोचा बांदियां आई हैं, गुलाम आए हैं, मैं भी अपने अब्बा की खिदमत में जा करके अपनी दरख्वास्त पेश करूंगी और अब्बा से कहूंगी मुझे भी कोई कनीज मिल जाए, मुझे भी कोई बांदी मिल जाए ताकि मेरे घर का काम आसान हो जाए। हजरत फातिमा पैगंबर की खिदमत में आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, पानी लाते लाते मशकों से मेरे कांधों पर निशान पड़ गए हैं, पानी धोने की वजह से, पानी की मश्क लटकाने की वजह से कांधों पे निशान पड़ गए, चक्की चलाने की वजह से हाथों में निशान पड़ गए हैं। अल्लाह के पैगंबर, ऐ मेरे अब्बा, अगर आप मुझे एक बांदी, एक कनीज दे दें, एक खादिमा दे दें तो मेरा काम हल्का हो जाए, मेरा काम आसान हो जाए, मैं आसानी से अपना घर का काम निपटा सकती हूँ। हुजूर ने फरमाया, फातिमा, इससे अच्छी बात बता दूं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बताइए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, फातिमा, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद अगर तुम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो तो ये तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वापस आ गई। अब्बा ने नसीहत फरमाई, अब्बा की नसीहत मान ली, बाप की नसीहत मान ली और घर आ गई और अपने कामकाज में बिला किसी चूनो चरा के मशगूल हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कभी इख्तिलाफ भी हो जाता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता था कि हजरत अली की शान में गुस्ताखी करती, कोई बदकलामी करती, ऐसा नहीं। इख्तिलाफ होता है, मैंने बतलाया, इख्तिलाफ तो हुजूर में और आयशा में भी हुआ है, इख्तिलाफ तो हुजूर और आयशा के दरमियान भी हुआ है। एक रिवायत में है, आका फरमाते हैं, आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो मैं पहचान लेता हूँ। हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी, कैसे पहचान लेते हो, कैसे समझ लेते हो कि मैं आपसे नाराज हूँ? आका ने फरमाया, आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो मैं इससे समझ लेता हूं कि तुम मेरा नाम नहीं लेती हो, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती नहीं हो, मैं समझ जाता हूं आयशा मुझसे नाराज है। चुनांचे पैगंबर हजरत आयशा की नाराजगी दूर करने का काम करते हैं, हजरत आयशा को मनाते हैं, हजरत आयशा मान जाती हैं, समझदार हैं। हालांकि हजरत आयशा की उम्र बहुत कम उम्र है, हजरत आयशा लड़कपन की जिंदगी गुजारती है। 9 साल की उम्र में पैगंबर की खिदमत में आ रही, 9 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, ना समझ बच्ची होती है। 9 साल की उम्र में आका की खिदमत में हजरत आयशा आ रही है और 9 साल पैगंबर की खिदमत में रहती है। जब हुजूर का इंतकाल हो रहा है, हुजूर की वफात हो रही है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 18 साल हो चुकी है। 18 साल, अब आपकी जवानी भरी है, अब आपको शबाब आया है, अब ये समझदारी का वक्त शुरू हुआ। अल्लाह के नबी दुनिया से चले
منزل بسے، مگر اس 9 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ نے کبھی حضور کی شان میں گستاخی کی ہو، کبھی حضور کے کام میں دخل دیا ہو، کبھی حضور سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہو، کوئی حضور کی طاقت سے زیادہ اپنی خواہش اور فرمائش کی ہو، اپنی کوئی چوائس پیش کی ہو۔ نہیں، حضرت عائشہ نے ہمیشہ حضور کی رعایت کی، حضور کا ادب کیا، حضور کا احترام کیا، شوہر کے آداب پورے کیے، شوہر کو عزت دی، شوہر کے ساتھ جس طرح رہنا چاہیے اس طرح رہ کر کے دکھایا، گھر چلایا، گھر بنایا، پیغمبر کو عزت دی، پیغمبر کو خوش رکھا، ہر وہ کام کرتی جس سے آقا خوش ہو جاتے تھے۔ عورت کا یہی کام ہونا چاہیے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا سب سے اچھی عورت، سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب مرد باہر سے آتا ہے، کہاں سے؟ ظاہر ہے مرد مشقتیں اٹھاتا ہے، مرد صبح کو گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح رہتا ہے گھر سے باہر نکل کر۔ یاد رکھیں ماؤں بہنوں، کان کھول کر کے سنو، جب مرد گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکل کر کے کہیں سکون نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا۔ کیوں؟ سکون کی جگہ، آرام کی جگہ اللہ نے گھروں کو بنایا ہے۔ گھر ہے وہ جگہ جہاں سکون ملتا ہے، جہاں آرام ملتا ہے۔ بیوی ہے وہ چیز جس سے سکون ملتا ہے، جس سے آرام ملتا ہے۔ شوہر صبح اٹھتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، روزی کمانے کے لیے ملازمت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ کہیں غصہ ہوتا ہے، کہیں نرمی ہوتی ہے، کہیں جھگڑا ہوتا ہے، کہیں کسی طرح کی بات پیش آتی ہے۔ مختلف مزاجوں کے لوگ سامنے آتے ہیں، مختلف کردار پیش کرنے ہوتے ہیں، مگر وہ شام کو جب گھر آتا ہے اب بیوی اس کا استقبال کرے، بیوی اسے عزت دے۔ آقا نے فرمایا اگر بیوی شوہر کو دیکھے اور دیکھ کر کے مسکرا کر استقبال کرے، خندہ پیشانی سے استقبال کرے، اس بیوی سے بڑھیا کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس بیوی نے وہ کام کیا ہے کہ اپنے شوہر کی ساری تھکان دور کر دی، ساری کلفتیں ختم کر دی۔ جب بیوی مسکرا کر کے شوہر کا استقبال کرتی ہے، شوہر کی ساری تکالیف دور ہو جاتی ہیں، ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے سکون ملتا ہے، قلبی اطمینان ملتا ہے، اور پھر وہ اپنے بچوں میں پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے راحت بنے، آرام کا سامان بنے، تکلیف دہ نہ بنے، تکلیف کی چیز نہ بنے۔ شادی کا مقصد شوہر کو پریشان کرنا نہیں ہوتا بلکہ شوہروں کو آرام دینا ہوتا ہے، شوہروں کو عزت دینا ہوتا ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے، قرآن یہی کہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بات بات پر جھگڑا، بات بات پر انتشار، بات بات پر اختلاف، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر بات میں ذرا سی دیر میں طلاق کے الفاظ آ جائیں، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ انسانوں، مسلمانوں، کان کھول کر کے سنو، طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ابغض الحلال الطلاق، ابغض الحلال الطلاق۔ آقا فرماتے ہیں حلال کاموں میں سب سے برا کام، حلال کاموں میں سب سے بیکار کام اگر کوئی ہے تو وہ طلاق دینا ہے۔ بے شک آج معاشرے میں طلاق کو ہم نے کھلونا بنا لیا ہے، آج معاشرے میں عورت کو ہم نے کھلونا بنا لیا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اس کھیل سے باز آئیں، شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، عورت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ عورت ہماری عزت ہے، عورت ہماری شان ہے، عورت ہمارے لیے ہمت اور قوت کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے صحابہ جب جہاد میں جاتے تھے، یہی مائیں بہنیں صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کرتی تھی، یہی ان کے لیے حوصلے بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی تھی، یہی ان کو ہمتیں دینے والی ہوا کرتی تھی، آنے کے بعد ان کی ضرورتیں پورا کرتی تھی۔ یہی مائیں بہنیں ہیں جو شوہروں کے لیے بیویاں بن کر انہیں عزت دیا کرتی ہیں۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے بیویوں کی قدر کرے، بات بات پر انہیں کھلونا نہ بنائیں، ان کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے تفصیل بیان کی ہے، بلکہ خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے ابھی مضمون بیان کیا تھا، ایک ترتیب ہے، اگر وہ 3 طریقے عورت پر کارگر نہ ہو، اختلاف بڑھتا رہے،
آپس میں انتشار بڑھتا رہے تو بات بننے اور نہ بننے کا کیا مسئلہ ہے؟ آگے جب آپ کو یہ 3 مرحلے بھی کام نہ دے، نصیحت بھی کام نہ دے اور الگ ہونا بھی کام نہ دے، پٹائی بھی کام نہ دے، اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے، لڑائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، نہ بیوی سمجھتی ہے جبکہ بیوی کی طرف سے غلطی ہو رہی ہو، بیوی پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ اب شریعت نے کہا ہے، شریعت نے کہا کنبے والوں کو مخاطب کیا، برادری والوں کو مخاطب کیا ہے، ذمہ داروں کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن کہتا ہے اے خاندان والو، اے برادری والو، اے مسلمانوں، اے محلے والو، اے ذمہ داروں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کا اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے، ان کے جھگڑے بڑھتے جائیں گے، ان کا اختلاف بڑھتا جائے گا اور کہیں جا کر رکنے والا نہیں ہے، تو انہیں دیا ہے حکم تم کھڑے ہو جاؤ، تم سامنے آؤ، ایک عورت کی طرف سے آئے مرد، ایک مرد شوہر کی طرف سے آئے۔ عورتوں کو حکم نہیں ہے، عورتیں نہیں آئیں گی فیصلہ کرنے، عورتوں کو یہاں حکم نہیں، مردوں کو حکم ہے، اور ایک ایک مرد کو حکم دیا، بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے 10 رائے آتی ہیں، 10 باتیں آتی ہیں، جب 10 آدمی ہو گئے تو 10 باتیں کہیں گے، یہ کچھ کہے گا وہ کچھ کہے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا، بات بنے گی نہیں، بگڑتی چلی جائے گی۔ اس لیے ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے، اگر میاں بیوی کا ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بات بن جائے، آپس میں ہمارا رشتہ چلتا رہے، تو اللہ راستہ نکال لے گا، بات بن جائے گی، صلح ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ آپس میں کوئی راستہ اللہ پیدا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، مفتی محمد اسلم صاحب۔ شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ساتھ رہنے کا ارادہ ہو اور وہ اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہوں تو اللہ راستہ نکال دے گا، یہ دونوں راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جھگڑا نہیں ہوگا۔ مرد کی غلطی ہو مرد کو سمجھائیں، عورت کی غلطی ہو عورت کو سمجھائیں، بات سمجھ میں آ جائے، ان کی زندگی آگے چلے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو پھر تیسرا مرحلہ بتلا دوں، تیسرا مرحلہ جس کو ہم پہلی مرحلہ بنا لیا ہے، یہ تیسرے نمبر کا کام ہے، ہم نے اسے پہلے نمبر پر کر دیا ہے۔ ہم فوری طور پر جہاں بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی، اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی غلطی ہوتی ہے، شوہر ہی غلطی کر کے آیا ہے، شوہر نے ہی غلطی کی ہے، مگر بیوی نے اس غلطی پر شوہر کے سامنے کچھ ایسی بات کہہ دی ہے، کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جس سے شوہر کا اور پارا چڑھ گیا، اب وہ اپنی غلطی کو بھول جاتا ہے، بیوی کی غلطی اس سے سامنے آ جاتی ہے، یا بسا اوقات یہ شوہر ظالم ہوتا ہے اور ظلم کرتا ہے، بیوی ظلم سے چھٹکارا چاہتی ہے، بیوی اسے سمجھاتی ہے ایسا مت کرو، میرے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بہت ساری مائیں بہنیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، شوہر کے ظالم ہونے کے باوجود، شوہر کے ظلم کرنے کے باوجود شوہر سے پھر بھی سمجھوتے کی شکل نکالتی ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بتاتی، پڑوسیوں سے بھی نہیں بتاتی، حتیٰ کہ سسرال والوں سے بھی نہیں بتاتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ یہ سنجیدہ عورت بتاتی نہیں کسی کے سامنے، خاموش رہتی ہے، سہتی ہے، ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو کبھی کبھی بیوی شوہر کے سامنے بول جاتی ہے، شوہر کا مقابلہ بول کر کے کر لیتی ہے، تم ایسا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ شوہر یہاں پر جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، انسانیت کو کھو دیتا ہے، مروت کو مٹا دیتا ہے، فوری طور پر کہتا ہے کہ تو میرے سامنے کیوں بول رہی ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے ایسا کہنے کا، میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں رہوں، میں جس طرح چاہوں تجھے رکھوں، ہرگز تجھے بولنے کا حق نہیں، اگر تو بول رہی ہے تو جا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی۔ انتہائی حیوانیت کا کام ہے، انتہائی درندگی کا کام ہے، یہ جانور پن اپنا ثابت کیا ہے اس نے، یہ انسانیت کا کام نہیں، یہ مروت کا کام نہیں، بلکہ یہ حیوانیت کا کام ہے۔ یہ مرحلہ تو بہت دور جا کے آنا تھا،
ہم نے شروع میں ہی اسے لا کے رکھ دیا. ابھی طلاق کی نوبت کہاں آئی تھی؟ ابھی تو آپ کو وہ مرحلہ، پہلا مرحلہ اختیار کرنا تھا. کون سا؟ کہ پہلے عورت کو سمجھاؤ، نہ سمجھے بستر الگ کرو، اگر پھر بھی نہ سمجھے اب پٹائی کرو، اور پٹائی سے بھی نہ مانے تو 2 حکم کھڑے کرو اور وہ آپس میں صلح کرائیں. بات بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بنے اب ہے طلاق کا مسئلہ. اتنا لمبا مرحلہ گزرے گا تب تیسرے نمبر پر جا کر کے طلاق کی بات آتی ہے، اور وہ بھی 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے. سن لے کان کھول کر نوجوان مسلمان، ناسمجھ مسلمان، قرآن و سنت سے بے بہرا مسلمان، قرآن و سنت سے ناخواندہ مسلمان، قرآن کا حکم سنیں، اللہ کے رسول کا حکم سنیں. اللہ نے کیا حکم بیان کیا، پیغمبر نے کیا حکم بیان کیا ہے. ہمیں چاہیے ہم سر تسلیم خم کریں. مومن ہونے کا یہی حکم ہے، مومن ہونے کا یہی اللہ کی طرف سے ہم پر حکم عائد ہوتا ہے. جو حکم شریعت بیان کرے ہمیں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، شرمندہ ہو جانا چاہیے، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. الطلاق مرتان، قرآن کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، ارے ایک دم طلاق مت دو، ایک ساتھ 3 طلاق مت دو. اگر بات نہیں بن رہی ہے، رشتہ چلنے کی آپ کو امید نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، صلح کی کوئی شکل نہیں نکل پا رہی ہے، طلاق دے سکتے ہو، طلاق دے سکتے ہو، ہاں طلاق دے سکتے ہو، مگر بہت مجبوری میں، بہت آخر میں. مگر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سن لو. طلاق بہت اچھا کام نہیں. میں نے بتایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابغض الحلال الطلاق، سب سے بدترین حلال چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق دینا ہے. جب ایک مومن مرد اپنی مومنہ بیوی کو طلاق دیتا ہے عرش الہی ہل جاتا ہے، بے شک عرش الہی ہل جاتا ہے. ہم نے اسے اتنا آسان سمجھ لیا. سنو قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرحلے میں ہے. کیسے؟ جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہو جائے اور اب بات بننے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. شوہر نے سمجھ لیا بیوی انتہائی بد اخلاق ہے، اس کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں، ہر حربہ اختیار کر لیا، کوئی بھی کارگر نہیں ہوتا، تو اب طلاق کا مرحلہ ہے. اسی طرح عورت نے سمجھ لیا شوہر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اب اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا أَوْ إِعْرَاضٌ، قرآن کہتا ہے جب عورت کو اپنے شوہر کی بدتمیزی کا خیال ہو جائے کہ یہ مانے گا نہیں، مجھ پر ظلم کرتا رہے گا، تو اب عورت کو چاہیے کہ مرد سے اپنا پیچھا چھڑائے. یا عورت بدتمیز ہے، بات بنتی نہیں ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اب عورت سے اپنے کو الگ کر لے اور اپنا پیچھا اس سے چھڑا لے. اب ان کی گاڑی چلے گی نہیں. یہ طلاق شریعت نے رکھی ہے ضرورت کے لیے، کھلونا نہیں ہے، ضرورت کے لیے رکھی ہے. چنانچہ مرد جب عورت سے مایوس ہو جائے تو مرد کو یہ حکم ہے کہ جب عورت پاکی کے ایام گزار رہی ہو، پاکی کے ایام یعنی MC آنے کے بعد کے ایام، حیض آنے کے بعد کے ایام گزار رہی ہو، تو ان پاکی کے ایام میں مرد 1 طلاق دے، بس 1 طلاق، 2 نہیں، 3 نہیں، 1 طلاق دے بیوی کو. دوسری دینے کی اجازت نہیں، تیسری دینے کی اجازت نہیں، حرام ہے. اور جو حرام کا ارتکاب کرے شریعت اسے سزا دیتی ہے. مگر یہ تو ہندوستان ہے نا، یہاں تو اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. حالانکہ قانون کے نام پر بہت زیادہ یہاں پر کاغذات تو چلتے ہیں، مگر وہ صرف کاغذوں میں رہتا ہے، شوہر کو سزا ملتی نہیں. تو ایسا گناہ کا کام کرنے پر شریعت نے اس کے لیے تعزیر رکھی ہے. اب شریعت کہتی ہے طلاق دے دو، 1 طلاق. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کان کھول کے سنیں. جو وہ لوگ جو اپنے اندر درندگی پیدا کیے ہوئے ہیں، شریعت سے ناواقف ہیں، اسلام کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، دھیان سے سنو کیا فائدہ ہے اس کا، غور سے سنو. دیکھو اللہ کے پیغمبر نے کہا 1 طلاق دو 1 طہر میں. کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ 1 مہینہ گزرے گا
بیوی طلاق دیتے ہی عدت شروع ہو جائے گی، لیکن بیوی رہے گی وہیں شوہر کے گھر ہی، میکے نہیں جائے گی۔ آج ہوتا کیا ہے، جہاں طلاق کا لفظ ہوا بس بیوی نے فوراً اپنے گھر فون کیا اور گھر والوں کو اطلاع کر دی، میکے والے آئے گاڑی کھڑ کر، شوہر کے سالے بھی، سسر بھی، محلے والے بھی، پڑوسی بھی، اور آ کر کے بس زبردستی لڑکی کو اٹھا کر کے لے گئے۔ اب اگر بات بن جاتی تو نہیں بنے گی، اگر ان کا رشتہ چل سکتا تھا تو نہیں چلے گا، انہوں نے سارا کھیل ختم کر دیا۔ شریعت نے یہ کہا کوئی نہ آئے، بیوی اپنے گھر پر اطلاع نہ کرے، میکے والوں کو نہ بتائے، بلکہ بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ 1 مہینہ تک عدت گزرتی رہے گی۔ اس 1 مہینہ میں بیوی کا کمرہ الگ، شوہر کا کمرہ الگ، گھر ایک ہی ہے لیکن میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اب 1 مہینے تک وہ صحیح انسان، سنجیدہ انسان جس کے کوئی پرائیویٹ تعلق نہ ہو، منہ کالا کرنے کی کسی کو عادت نہ ہو، زناکار نہ ہو، صرف بیوی پر اس کا اکتفا ہے، بیوی سے ہی اس کا اپنا شرعی اور حلال طریقے کا تعلق ہے، اس مرد کے لیے یہ مہینہ گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ بیوی کے لیے بھی شوہر سے علیحدگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ 1 مہینے تک دونوں الگ الگ رہیں گے، 1 مہینے تک ایک ہی گھر میں دونوں الگ بستروں پر زندگی گزاریں گے۔ ظاہر ہے مرد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا، بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا، دونوں کے جذبات ابھریں گے، دونوں کی محبتیں ابھر کر کے آئیں گی، پہلی بات یاد آئیں گی۔ ایک زمانہ تھا ہم دونوں کی زندگی میں، ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں آئے، رشتہ نکاح میں ہم جڑے، کیا محبت تھی، کیا الفت تھی، بیوی مجھے چاہتی تھی، میں بیوی کو چاہتا تھا، بیوی بھی یہ سمجھ رہی ہے، شوہر بھی یہ سوال سمجھ رہا، دونوں کو محبتیں پرانی یاد آ رہی ہیں۔ یہ پرانی محبت مجبور کر دے گی بیوی کو کہ اپنے شوہر کو منا دے، یا شوہر کو مجبور کر دے گی کہ وہ جا کے بیوی سے مل لے۔ اگر اس مہینے کے بیچ میں شوہر نے آ کر کے بیوی سے ملاقات کر لی، بس پھر یہ بیوی بن گئی بغیر نکاح کے ہی۔ اب نکاح کرنے کی، نیا نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیوی پھر سے آپ کی بیوی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اور بیوی جا کر شوہر کو منا لے، شوہر مان جائے تو بھی یہ بیوی آپ کی بیوی ہے، نکاح میں جوں کی توں باقی رہے گی، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، آپ کا رشتہ پھر سے قائم ہو گیا، گھر اپنا چل گیا، گھر اپنا بس گیا، اجڑنے سے بچ گئے، بچے ویران ہونے سے بچ گئے۔ اگر اب بھی 1 مہینے میں کسی کے جذبات میں محبت نہیں آئی تو شریعت کہتی ہے دوسرا حیض گزر جانے کے بعد جب دوسرا طہر شروع ہو، باقی کے دن شروع ہو، تو اب دوسری طلاق دو۔ اب دوسری طلاق دے رہا ہے۔ جب دوسری طلاق ہو گئی اب پھر دونوں کو الگ رہنا ہے، ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس، اسی طرح جیسے 1 طلاق دے کر کے دونوں کو موقع دیا، اب بھی موقع ہے ان کے پاس کہ وہ آپس میں مل لیں، نکاح کی ضرورت نہیں، 2 طلاق تک رجوع کرنے کا حق ہے۔ شوہر بغیر نکاح کے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو منا کر اس کے پاس رہ سکتی ہے، کسی کو اس سلسلے میں بیچ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اگر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، یہ بھی باقی کے ایام گزر گئے ہیں، تو اب آگے تیسرا حیض آیا۔ 3 مہینے کا زمانہ کوئی آسان نہیں ہوتا، اکثر شوہر بیوی مل جائیں گے۔ شریعت کا اتنا عمدہ پہلو ہے، شریعت کا اتنا عمدہ اسلوب ہے، شریعت نے اتنے حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان 3 مہینوں میں 95% رشتے لوٹ آئیں گے اور نکاح ٹوٹے گا نہیں، اور نکاح ابسروں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 95% رشتے واپس لوٹ آئیں گے اور وہ گھر بسے کے بسے رہ جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم چلیں، شریعت پر اگر ہم عمل کریں، لیکن اگر زیادہ ہی اختلاف ہے، زیادہ ہی بدمزاجی ہے، بات بن ہی نہیں پا رہی ہے، دوسری طلاق ہو گئی، تیسرا حیض گزر گیا، 3 مہینے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، بیوی شوہر کے نکاح سے نکل گئی، طلاق 2 ہوئی ہے، عدت پوری ہو گئی، بیوی شوہر کے نکاح سے نکل گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، قرآن کہتا ہے
अगर अब भी तुम में दिमाग है, अब भी तुम में अकल है, तो अपनी बीवी को अब भी रख सकते हो। इसका फायदा ये होगा, उसको रखना चाहो तो एहसान और भलाई के साथ रख लो उसे, नया निकाह कर लो। अब दूसरा निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि इद्दत पूरी हो गई। इद्दत के अंदर तो निकाह की जरूरत नहीं थी, बगैर निकाह के ही रख सकता था, लेकिन जब इद्दत पूरी हो गई तो अब सिर्फ निकाह करना है। दूसरा निकाह कर लो और बीवी को रख लो, बात बन गई, हलाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हलाला है ना कि भाई दूसरे शौहर के पास जाएगी, फिर वो तलाक दे तो फिर पहले शौहर के पास, ऐसा होता कितने हैं हम देखते हैं। दारुल इफ्ता से अल्लाह का फज़्ल है, नाचीज बंदे का ताल्लुक है, हम देखते हैं आए दिन मसाइल हैं। बीवी को शौहर ने तलाक दे दी, गुस्से में आके तलाक दे दी, लड़ाई में तलाक दे दी, किसी वजह से तलाक दे दी, आमतन गुस्से में तलाक होती है, 1 2 3 तीनों तलाक दे देता है। अब बीवी भी रो रही है, शौहर भी रो रहा है, बीवी के घर वाले परेशान, शौहर के घर वाले परेशान, दोनों खानदान परेशान। अब दारुल इफ्ता में आते हैं, मसाइल पूछते हैं, मुफ्तियान इकराम के तवाफ करते हैं, दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं, मुफ्ती साहब कोई राह निकाल दीजिए, कोई राह निकाल दीजिए, मेरी बीवी मेरे पास रह सकती है या नहीं, मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बच्चों की परवरिश का मसला है, ना समझी में ऐसा कर दिया, गुस्से में ऐसा कर दिया, गलती में ऐसा कर दिया। बीवी भी रो रही है, शौहर भी रो रहा है, मगर अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अब तो हो गया जो होना था। आपने शरीयत को पामाल किया, आप खुद पामाल हो गए। अगर इस तरीके पर चलते जो शरीयत ने बयान किया, जो कुरान ने बयान किया, तो ऐसा देखने का वक्त ही नहीं आता कि आप अपने बच्चों के लिए रोते, बीवी अपने बच्चों के लिए रोती और 2 खानदान में दरार पैदा हो जाती। होता ही नहीं ऐसा। इससे पहले ही आप जुड़ जाते, ऐसा वक्त आने से पहले आपको होश आ जाता और आप अपने निगाह में बात ही रहते। लेकिन अगर आपने 2 तलाक दे दी, 1 तलाक दे दी, इद्दत गुजर गई, रुजू नहीं किया, तो अब भी आप नया निकाह करके बीवी को रख लो, गुंजाइश है, हलाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना फायदा है, शरीयत का हुक्म मानने में कितना फायदा है। अरे फायदा ही फायदा है मेरे भाइयों, नुकसान तो है ही नहीं। ये तो हमारे अपने दिलों में शैतानियत पैदा हो जाती है, बुग़्ज़ पैदा होता है, जिसकी वजह से ये सब घिनौनी हरकतें हम कर बैठते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब तीसरे मरहले में उससे निकाह करके उसे दोबारा ले सकते हो। लेकिन अगर किसी की बात न बने तो भाई बहुत अच्छी बात, शरीयत कहती है शौहर के लिए बीवी और है, मर्द के लिए और बीवी के लिए शौहर और है, वो कहीं और अपना निकाह कर ले, कहीं और अपना निकाह कर ले, रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन शरीयत का उस्लूब बताइए दिल पर हाथ रखकर कि अगर हम मुसलमान शरीयत के इस उस्लूब पर अमल करें तो क्या हमारे घर बिगड़ेंगे? नहीं बिगड़ सकते, हमारे घर उजड़ नहीं सकते, हमारी जिंदगियां तबाह नहीं हो सकती, हमारी जिंदगियां उस्तवार रहेंगी, हमारे घर बाकी रहेंगे, हम मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे। शरीयत को समझो, शरीयत पर आओ, शरीयत पर अमल करो, पढ़ो शरीयत को, समझो शरीयत को, कुरान को जानो। माए बहने कान खोल करके सुने, कुरान के हुक्म पर आओ। मर्द हजरात कान खोल कर सुने, शरीयत के हुक्म पर आए। अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, अल्लाह का पैगंबर क्या चाहता है, कुरान का क्या मुतालबा है, हमें वही करना चाहिए। हमारी कामयाबी 100% निज़ाम शरीयत में है, हमारी कामयाबी 100% निज़ाम कुरान में है। कुरान हमारे लिए दुस्तूर है, कुरान हमारे लिए कानून है। कुरान हमें जो कहे हमें वही करना चाहिए, कुरान हमसे जो चाहे हमें वही करना चाहिए। मेरे भाइयों,
میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کی فضیلت بتائی، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ بتلایا۔ اگر اختلاف ہو جائے، فطری چیز ہے، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، تو اس اختلاف کو مٹانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اگر اختلاف نہیں مٹتا ہے، طلاق کی نوبت آئی جاتی ہے، تو طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے طلاق دو۔ اگر ہم نے شریعت کو پامال کر دیا، شریعت کو بگاڑ دیا، اور تیسرے مرحلے کو، جو تیسرا مرحلہ طلاق کا ہے، ہم پہلے ہی مرحلے پر لے آئے، تو گھر بگڑنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، ہمارے بچوں کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آئے دن کے جھگڑے، آئے دن کی لڑائی گھروں میں اچھی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر شوہر بد مزاج ہے، عورت کو برداشت کرنا چاہیے، اور اگر عورت بد مزاج ہے تو شوہر کو برداشت کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو بنانے کی راہ نکالنی چاہیے اور گھر سنور جائے، اس کے فیصلے کرنے چاہیے۔ جب ہمارے بچے، ہماری اولاد رات دن ہماری جب کلش دیکھے گی، اختلاف دیکھے گی، لڑائی دیکھے گی، رات دن ہمارے امی ابا آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو یہ بچے غلط روش پر چل جائیں گے، یہ بچے اپنا ذہن خراب کر لیں گے اور ان کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور اس کا سبب کون بنے گا؟ یہی ماں باپ۔ یہی ماں باپ ان بچوں کو بگڑنے کا سبب بن جائیں گے۔ رحم کھاؤ اپنے پر، رحم کھاؤ ان بچوں پر، رحم کھاؤ اپنی نسلوں پر، اپنے گھروں کو سنوارو۔ طلاق کو کھلونا مت بناؤ، طلاق بہت بری چیز ہے، طلاق انتہائی گھناؤنی چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، مجبوری میں اجازت دی گئی ہے، انتہائی درجے میں اجازت دی گئی ہے۔ اسے اول وہلے میں ہرگز زبان پر مت لاؤ، اللہ کے لیے ایسا نہ کرو۔ اپنے گھروں کو سنوارو، اپنی عزت کو دیکھو، اپنی شریعت کو دیکھو۔ آج ہم نے شریعت کو پسے پل ڈال دیا ہے، ہمیں قرآن سے مطلب نہیں ہے، شریعت سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارا دل جو چاہے گا ہم وہی کریں گے، ہمارا رب جو چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ یہ ساری کی ساری بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، قدریں ختم ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کرو۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، شریعت کے حکم کو مانو۔ اللہ نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے سے معاشرت قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے جتنے مسائل قرآن میں بیان کیے ہیں، کوئی اور مسئلہ اتنا بیان نہیں کیا۔ یاد رکھنا، دیکھو مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے نماز کا حکم دیا، قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، قرآن نے حج کا حکم دیا، قرآن نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، قرآن نے دیگر کاموں کا حکم دیا، تجارت کا حکم دیا، زراعت کا حکم دیا، ملازمت کا حکم دیا۔ یہ سارے احکام قرآن نے بیان کیے ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن نے نماز کا حکم تو دیا ہے، مگر نماز کا طریقہ نہیں بتلایا ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی ہے، عشاء میں کتنی ہے، جمعے میں کتنی ہے، عید میں کتنی ہے۔ قرآن نے یہ تفصیل بیان نہیں کی ہے، جزئیات بیان نہیں کی ہے، اصول بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دیا ہے، مگر کتنے مال پر کب زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی واجب ہوگی، قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے حج کا حکم دیا، مگر ارکان حج قرآن نے بیان نہیں کیے ہیں۔ قرآن نے روزے کا حکم بیان کیا، مگر روزے کا ڈھنگ، روزے کا طریقہ، اس کے آداب قرآن نے بیان نہیں کیے ہیں۔ ہاں، قرآن نے اگر کوئی چیز بیان کی ہے اصول اور جزئیات کے ساتھ، تو وہ میاں بیوی کی زندگی کے رہنے کے طریقے اور اصول ہیں۔ بے شک قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن نے معاشرت کے اصول بیان کیے ہیں، قرآن نے معاشرت کے جزئیات بیان کیے ہیں، اتنے بیان کیے ہیں کہ اتنا کسی اور کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ نماز کے جزئیات رسول اللہ نے بیان کیے، حدیث میں ہیں۔ زکوٰۃ کے جزئیات حدیث میں ہیں، تجارت کے جزئیات حدیث میں ہیں، معاملات کے جزئیات احادیث میں ہیں، اور ملازمت کے جزئیات احادیث میں ہیں۔ اس کو اللہ کے پیغمبر نے تفصیل سے بیان کیا، مگر معاشرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔
اللہ کو تو انسان کے بنانے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ میں نے انسان کی فطرت کو دو مختلف پہلوؤں میں بنایا ہے. مرد کا پہلو الگ ہے، عورت کا پہلو الگ ہے. مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے. اس کی فطرت الگ، اس کی فطرت جدا ہے، لیکن ان دونوں کو ساتھ رہنا ہے، ان دونوں کو ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں انتشار ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف معاملات پیش آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اختلاف مزاج کی وجہ سے ان کے جزئیات کو قرآن میں بیان کیا ہے، ان کی معاشرت کو قرآن میں بیان کیا ہے، تاکہ مسلمان قرآن کے سامنے شرمگو ہو جائے، قرآن کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک کے قرآن کے سامنے جھک جائے، قرآن جو کہہ رہا ہے اسے مانے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں تفصیل سے معاشرت کو بیان کیا، ازدواجی زندگی کو بیان کیا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن پر پوری طرح نگاہ رکھنی ہے، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں موبائلوں پر، ہمیں ٹی ویوں پر، ہمیں اسکرینوں پر بدحال دنیا کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں انگریز ننگے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دشمن خدا کو نہیں دیکھنا ہے. یہود کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تو عورت کو کھلونا بنا رکھا ہے، اور اسلام آنے سے پہلے بھی عورت کو کھلونا ہی بنا رکھا تھا. یاد رکھیں مسلمان عورتیں، اللہ نے اور اللہ کے مذہب اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عورت کا مقام دیا ہے، عورت کو انسانیت کے مقام پر فائز کیا ہے. ورنہ زمانہ جاہلیت کا وہ دور بھی یاد ہونا چاہیے، جب حضور نبوت کا تاج نہیں پہنے ہوئے تھے، جب شریعت نہیں آئی تھی، عورت کا کوئی حق انسانیت کو نہیں دیا جاتا تھا. عورت کو انسانیت کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عورت کو ایک جانور سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا. آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس چلی جائے گی، آج یہاں ہے کل وہاں چلی جائے گی. گھر میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی. بسا اوقات تو اسے زندہ زمین میں دبا دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کو اتنا پامال کیا جاتا تھا، خواہش پورا کرنے کا ایک ذریعہ اور کھلونا تسلیم کر لیا تھا. یورپ میں آج بھی یہی ہے، گھناؤنی حرکت آج بھی یہی ہو رہی ہے. عورت کو انہوں نے تماشا بنا کے رکھا ہے. مسلمان ایسے نہیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آقا نے حکم دیا عورتوں کو عزت دو، عورتوں کو ان کا مقام دو، انہیں انسان سمجھو. عورتوں کے حالت، عورتوں کے ساتھ اتنا گھناؤنا فعل دنیا میں ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو زندہ عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا تھا. یہ گھناؤنی حرکت، درندگی کی حرکت ان کے ساتھ کی جاتی تھی. اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا تھا، عورت کو جب حیض آتا تھا، وہ MC کے زمانے میں ہوتی تھی، اسے سراپا گندگی سمجھا جاتا تھا، سراپا ناپاک سمجھا جاتا. گھر کے ایک کونے میں اسے گھیر دیتے تھے، یہاں پڑی رہے، کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ناپاک ہے. گھر میں کوئی کام کاج نہیں کر سکتی تھی، کسی کو چھو نہیں سکتی تھی. جیسے ناپاک چیز سے نفرت کی جاتی ہے، اسی طرح عورت سے نفرت کی جاتی تھی. مگر شریعت نے بتایا، قرآن نے بتایا، اسلام نے بتایا، ایام حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے. سراپا اس کے ہاتھ پاک ہیں، اس کا چہرہ پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے. ہاں، اس سے تم اپنی ازدواجی زندگی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے. بس اتنی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا، اسے انسان کا انسان بنایا، انسانیت کے درجے پر فائز کیا. اس لیے میری بہنوں کو، میری ماں کو، میری تمام خواتین اسلام کو اس کا احسان ماننا چاہیے. مذہب اسلام کو سینے سے لگانا چاہیے، قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، سروں پر رکھنا چاہیے، سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے کہ اسلام نے انہیں عزت دی ہے، اسلام نے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اسلام نے انہیں بلندی دی ہے، اسلام نے عزت دی ہے، ان کے حقوق دلوائے ہیں، حقوق نسواں بیان کیے ہیں. آج ساری دنیا میں حقوق نسواں کا اعلان کر کے عورتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہر چیز ان کے دھوکے میں نہ آئے، ہر چیز ان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ
بلکہ اپنے گھروں کو سمجھیں، اپنے شوہروں کو سمجھیں، اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے گھروں کو خوشگوار بناؤ۔ عورت گھر کے اندر مرد کی زندگی، اپنی زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی کو جو چاہے پہلو دے سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی اداؤں سے، اپنے جو ہے طریقوں سے، اپنے آداب سے، اپنے اطوار سے اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو عمدہ بنا سکتی ہے، خوشگوار بنا سکتی ہے۔ اللہ نے عورت میں ایسی صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے عورت میں ایسی قابلیت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں ودیعت رکھی ہیں جس سے مرد کو انسیت ہوتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کی اچھی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنے شوہروں کو عزت دیں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، اپنے گھروں کو اچھا بنائیں اور اسے سنبھال کر کے چلیں۔ یہ بچوں کا، زندگی کا، جیون کا عمدہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس اللہ نے ودیعت رکھا ہے۔ ان بچوں کے واسطے سے، ان بچوں کی زندگی پر رحم اٹھا کر ہمیں اپنی زندگی کو عمدہ بنانا چاہیے، اپنے رشتوں کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس دیواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ ایک حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں پڑھا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھیا اور عمدہ کوئی چیز نہیں جو دو خاندانوں کے درمیان مضبوطی پیدا کرے۔ وہی ایک چیز ہے نکاح، جو دو خاندانوں کو جوڑتی ہے، دو قبیلوں کو جوڑتی ہے، دو محلوں کو جوڑتی ہے، دو گاؤں کو جوڑ دیتی ہے۔ نکاح ہی وہ چیز ہے، اور اس پر سب سے بڑی دلیل حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں 13 یا 11 شادیاں کی ہیں۔ ان شادیوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو جوڑنا تھا، خاندانوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ اسی لیے پیغمبر نے یہ شادیاں، سب کی سب شادیاں 50 سال 53 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ یہ جو لوگ دنیا کے بدتمیز غیر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی، میرے آقا نے شادی کی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی، اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال کی، اور حضرت خدیجہ پہلے 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی تھی، بیوہ تھی۔ اب تیسرا نکاح حضور سے ہو رہا ہے۔ بتائیے کیا حضور نے شہوت کی بنیاد پر شادی کی تھی؟ ارے شہوت کی بنیاد پر شادی ہوتی تو کواری سے ہوتی، ہم عمر سے ہوتی، مگر نہیں، حضور نے 40 برس کی 2 شوہروں کی رہی ہوئی بیوی سے شادی کی، اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں رہی تب تک دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور کی عمر 50 برس ہے۔ اب آپ نے ساری شادیاں کی ہیں، تو کیا ان شادیوں کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ حضور نے خواہش کی بنیاد پر شادیاں کی؟ نہیں، بلکہ آپ کی شادیوں کا مقصد سیاست تھی۔ آپ نے شادیاں محلوں کو، خاندانوں کو، برادریوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے یہ شادیاں کی تھی، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے شادیاں کی تھی، اور ہوا جس کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور سے جوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کی اہمیت کو سمجھیں، نکاح کی فضیلت کو سمجھیں۔ نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے کمزور ہونے کو بھی دھیان میں رکھیں۔ ایک نازک ڈور ہے، ایک نازک دھاگا ہے، اسے بہت سنبھال کے رکھنا ہے، بہت سنبھال کے اسے جوڑ کے چلنا ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنے رشتے ازدواج کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کی اور شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔